السلام علیکم ناظرین، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، جب بھی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی میں وسواس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دلاتا ہے، البتہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا اور بری باتوں کے بجائے اچھی باتیں بتاتا تھا۔ ناظرین، ہمزاد ایک قسم کا شیطان ہے۔ ہر عاقل بالغ انسان کے ساتھ وسوسہ دلانے کے لیے ایک شیطان اور الہام کے لیے ایک فرشتہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ انسانوں کی اولاد کے تعداد کے مطابق ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مچھلی ناگن سام بیک وقت ہزارہا انڈے دیتی ہے، طاغوتی جراثیم بھی ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع سے متعلق جو ایک بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض عامل یا بعض بابے انہی ہمزاد سے بندے کے سارے احوال معلوم کر کے جب اسی بندے کو بتاتے ہیں تو اس پر لوگ انہیں کوئی بزرگ یا پہنچی ہوئی شخصیت سمجھنے لگتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی عامل مخصوص وظائف اور چلوں سے دوسروں کے ہمزاد سے ظاہری خبریں معلوم کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص کے حادثے میں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈاکٹر MRI اور دیگر میڈیکل طریقوں سے پتہ لگاتے ہیں کہ مریض کی ریڑھ کی ہڈی کے کتنے مہرے ٹوٹ چکے ہیں اور اب کیا آپریشن کیا جائے یا پھر مریض کو دیگر میڈیکل طریقوں سے علاج کیا جائے۔ ایسے میں کوئی بابا اسے بتا دیتا ہے کہ اس کی ہڈی کا فلاں مہرہ ٹوٹ چکا ہے تو مریض اس بابے کا معتقد ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا، حالانکہ مریض کا ہمزاد جو ہر وقت مریض کے ساتھ رہتا ہے، مریض اور ڈاکٹروں کی گفتگو سنتا ہے اور پھر عامل یا بابے کو خبر دیتا ہے اور مریض اس بابے یا عامل کو صاحب کشف بزرگ مان لیتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کو 10 سال قبل سخت بخار ہو گیا تھا، یا آپ 15 سال قبل کسی قبرستان میں ڈر گئے تھے، یا آپ کے بچے کو سر پر چوٹ آ گئی تھی، اب لوگوں پر جو جنات آتے ہیں وہ ہمزاد سے اسی طرح کی باتیں پوچھ لیتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں۔ تو ہمزاد کے ذریعے ملی ہوئی اطلاع کو علم غیب نہیں کہتے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ کافر جن ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں دیکھتا رہتا ہے۔ حجاج بن یوسف جو تاریخ میں ایک ظالم حکمران گزرا ہے، اس کے پاس ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادو کی نسبت کی گئی تھی۔ حجاج نے اسے پوچھا، کیا تم جادوگر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حجاج نے کچھ کنکریاں لیں اور ان کو گننے کے بعد مٹھی میں بند کر لیا اور پوچھا، میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا، اتنی اور اتنی۔ تو حجاج نے ان کو پھینک دیا، پھر ایک دوسری مٹھی بھری اور ان کو کاؤنٹ نہیں کیا، پھر پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حجاج نے کہا، تجھے پہلے تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا، ان کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے وسواس یعنی ہمزاد کو علم ہو گیا، پھر آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتا دیا، اور یہ دوسری مٹھی کی تعداد آپ کو نہیں معلوم تھی تو آپ کے وسواس کو بھی اس کا علم نہ ہوا، اس لیے اس نے میرے وسواس کو خبر نہیں دی تو مجھے بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ ناظرین، اب رہی یہ بات کہ ہمزاد کو تابع کرنا یا قابو میں لانا کیسا ہے، تو ناظرین، جادو ٹونے کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا شرعی اعتبار سے حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں تو انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور اسلامی اور روحانی طریقے سے اسے قابو میں لانے کی اگرچہ گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں اکثر طور پر اپنے کاموں میں شیطان سے مدد کرنا پایا جاتا ہے، تو اس سے بھی بچا ہی جائے گا، اور بندہ مدد نہ بھی لے تو صحبت شیطان کوئی اچھی چیز نہیں، اور پھر بندہ متکبر بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔